आंखों के आगे फालतू सुन्नती रोशनी का जो प्रकाश ने मछली भारियों के साथ आंखें खोली तो आंखों के सामने नीम अंधेरे नीली छत के ऊपर नशा बड़े से फानुस को देखकर उसका दिमाग भाग चढ़ा। बारिश के अंदर नींद जैसे ख्याल से परिवार में गायब होगी कि वो ना जाने कहाँ है। पहला ख्याल जो आया वो रूहानी ईद का था जिसको ढोल के दिल में तेजी से नफी की थी, क्योंकि रूहान के करीब होने से वो तो मर जाने के बाद भी बेहद आदम था उसका शिकार है। तुझे इतनी सेहतमंद कसीर नींद। आंखें जब मध्यम रोशनी में देखने के काबिल हुई, एक झटके से उठकर बैठ गई, तेजी से अपने हुलिये पर नजर डालकर सर पर अभी तक अच्छे से दुपट्टा उतरने का शीशे वाली छाल में जीत थी। अपने हुलिये से मुतमईन होकर उसने सामने देखा। उसका दिल हकीकी मायने में धड़कना बोल गया, क्योंकि सामने जिस तरह की बड़ी सी शहीना तस्वीर लगी थी वो वही था जिसने धड़कने का अंदाज बदल दिया था। से मोहब्बत नहीं करना चाहती थी मगर दिल अब उसकी मेहरबान तहफ़्फ़ुज़ भरे वजूद के शहर में गिरफ्तार होने लगा था। बेयकीनी से अपने ऊपर दिया गया कंबल हटाते उठ खड़ी, इधर-उधर देखे बगैर किसी ट्रांस में चलती उस तस्वीर के आईने सामने जा खड़ी और सर ऊंचा करे बैठने लगी, जिसमें वो शख्स सुहाना सी गोल्डन रंग की कुर्सी पर बेतम राग और वक़ार से स्याह कमीज़ शलवार और कंधों पर स्याह चादर ओढ़े शान से विराजमान था। दिल को जिसकी हुकूमत नागवार नहीं गुजरती थी, मगर वो धड़के वो तकलीफ। कमरे में दाखिल होती मलीहा उसको यूं हैरान आंखों से जब तक उस तस्वीर को देखता ताकत हटती और मलीहा उसकी सी आंखों में छुपाने की कोशिश करती, मोहब्बत से चंद कदम दूर से शर्म भान नहीं थी। मलीहा ने पीछे पलटकर स्विच बोर्ड की तलाश में नजर हुआ तो दरवाजे के साथ नस बोर्ड पर हाथ मारा तो कमरे में नस सारे फनुस चलते हुए कमरे को तेज रोशनी में नहला गए। चौंक उठने की वह हैरान चंद कदम मजीद पीछे गई ताकि दूर से इस शख्स को बगौर देखे। कम अज कम एक बार तो दिल और निगाह बढ़कर और पीछे से वो मजीद नुमायां होकर मुकम्मल आंखों से राशि जल में उतर था। ये सोच के मैं आखिरी सफ में चला गया, शायद वो शख्स दूर से अच्छा दिखाई दे। आप ही मलीहा को उसको महाती कर जिसकी नहरिया तोड़नी ही पड़ी, जिस तरह वो करंट खाकर पीछे को पलटी उससे मलीहा को ऐसे महसूस हुआ जैसे चंद सेकंड पहले भी वो किसी हसीन हाथ के दौरानियों में ही थबक गए थे और जैसे हकीकत में लौटे। दंग नजरों से इधर उधर शहाना तर्ज पर बने कमरे को देखा जिसमें स्याह और सफेद रंग की हर शय थी और जहाँ मौजूद हर शय दीवारों पर नक्श कशीदे उस शख्स की गहरी छाप दिखा रहे थे। उसने उन्हें हैरान और परेशान नजरों से मलीहा को देखा। मैं यहाँ कैसे? वहीं खड़े वो हैरत से मलीहा को देखने लगी तो मलीहा गहरा सांस लेकर उसके सामने कैमरा में वो यूं ही खामोश कदमों से खड़ी हुरैन को देखती रही, जिसके चेहरे की उदासी सोगवारी और अजीब सा हिस्स नजरअंदाज करने की काबिल हरगिज नहीं था। आप मेरी हर बात मानती आई हैं ना? मलीहा ने उसके सर्द हाथों को थामते हुए जैसे उसे यकीन दिलानी चाहिए। हुरैन जो अभी तक आपकी कोई जल्दी कैफियत में मलीहा को देख रही थी, उसके चेहरे पर मजीद उलझन के तासुरात छाने लगे। ये सब जो हो रहा था वो समझ से बाहर था। इसको इस शख्स के उसलूब बहुत आस-पास से क्यों हुआ था? अब हाथ में लिए और अभी तक शराब मलीहा का ये हाना बगैर जो आती उसके पास में सारे लाते मलीहा के चेहरे से बड़ी भली सी मुस्कुराहट हुई। मुझे यकीन था कि आप मेरी ये बात भी मान जाएंगी मेरे लिए। मलीहा ने उसके सर हाथ पर टिपाते हुए कहा तो हुरैन का डर लगी, मगर वो अभी भी ना समझने की कैफियत का शिकार लग गई थी। मलीहा को उसको घेरने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलना था। तुम क्या कह रही हो? मलीहा और हम यहाँ क्यों हैं? मध्यम आवाज में पूछते उसने पलटकर उस शानदार सी तस्वीर को देखा था। हम तो जिलाल भाई के घर पे हैं, वही आपको यहाँ लाए थे। आशिक को कहकर मुझे यहाँ बुलवा लिया। मलीहा ने बगैर लगी लिपटी के साथ जिस अंदाज में जो है जैसा है की बुनियाद पर उसको बताना चाहा, जो आंखें और हैरत से बेयकीनी से फाड़े इस अनहोनी भरे इंतजार को सुन रही थी। जहन में धमाका सा हुआ, सूरज के साथ याद आने लगा रूहान का हॉस्पिटल आकर तमाशा लगाना, फिर उसके घर के लिए निकलना और खाने सरदार वो जिलाल खान को देखकर उसकी जमत भागना और फिर उसका जी चाहा ज़मीन पर थे। उसने समाजा कुछ समझ न आया हो या ना हो। मलीहा जिस कदर बेतकल्लुफ़ी से जिलाल भाई कहने पर दंग नजरों से देखने लगी। जान था मेरे तो उसकी सारी बात समझने में। उसने तेजी से मलीहा का हाथ पकड़ा और एक झटके से उसका लेकर तेजी से कमरे से बाहर निकली। लम्हे भर को सुन रह जाने वाली मलीहा शदीद दुख और सदमे से उसके चेहरे को देख रही थी, जहाँ दर्दी होप और कुछ और जाने के हसीन डेरे जमा रखे थे। आप ही रुको थे। मलीहा ने कुछ कहना चाहा और हुरैन यकदम जिस तरह आंखों से उसकी जाने पलटी। मलीहा अंदर तक लरकते रह गई। अब तो क़यामत आई ही आई। मलीहा को अपने दिल की धड़कनें गुम होती महसूस होने लगी। मामी कहाँ है? मलीहा के सामने आकर उसने ठहर कर सरगोशी में कहा। सामने से आते हुए जिलाल और आसिफ उन दोनों बहनों को देखा रुक गए, जबकि मलीहा का सांस लेने बाकी थम गया। इस भागदौड़ और परेशानी में मामी को सोया हुआ छोड़कर घर में तरफ गई थी। घर पे मलीहा ने दबी आवाज में कहना चाहा और लम्हे बाद के लिए हकीकतन हुरैन के पैरों तले से जमीन लरक गई। चकराते सर के साथ उसने जिन नजरों से मलीहा को देखा उससे मलीहा का दूर करने को जी था। हुरैन को अपना सर पकड़कर लड़खड़ाते हुए देखकर वो लाशौरी तौर पर आगे बढ़ने लगा, मगर आसिफ ने उसके कंधे पर हाथ रखकर ईसा से अचानक रोका। इस पर से जिलाल ने चौंक कर हैरत से उसको देखा, मगर इसके चेहरे पर परेशानी देखकर ठिठक कर रह गया। मलीहा ने तो अपने आसिफ को देखा। हुरैन उसके यूं देखने पर पीछे वो पलटी और सामने खड़े मुतफक्किर और मुस्तरब दिलदिल आंखें देखकर साकिन हुई।
मगर फिलहाल उसके ज़हन पर सिर्फ मानी सवार था। मानी को मैं उसको यकसा नज़रअंदाज किया, वापसी की जानिब तीर की तेज़ी से बढ़ी और सरगोशी में सवाल किया। जुलजुलाल ने चेहरा फेरकर उसकी नज़रअंदाज़ी को देखा, फिर रास्ते पर सवार था गड़बड़ाकर रह गया और फिर मलीहा को देखा जिसका चेहरा तेजी से सफ़ेद होता जा रहा था। इससे पहले कि आसिफ कुछ कहता, मलीहा आगे बढ़कर उसके समझाती माहौल में छाती खामोश हुरैन के थप्पड़ से गूंजी थी जो उसने आसिफ को जोरदार मारा था। जुलजुलाल ने तीसरा पलटकर उसको किसी कदर हैरत से देखा जिसके चेहरे पर बेहिसी के अलावा ढूंढने से भी कोई और तासुर नहीं मिल रहा था। हद तक रह जाने की गई आसिफ वैसे इस थप्पड़ के लिए मुकम्मल तैयार था, लेकिन फिर भी लड़खड़ाकर पीछे से हुआ चेहरा एक जानिब गिरा। वो समझ चुका था कि हुरैन इस वक्त किसी अहमियत जेल से गुजर रही होगी। मुझे तुम पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए। सुस्त करते चेहरे के साथ उसने जिस तासुर भरे मध्यम लहजे में था उस पर आसिफ को लगा पूरे काशी जमीन पर जा गिरेगा। उसने चेहरा उठाकर जब वो ऊपर देखा तो जुलजुलाल उसकी आंखों में तैरते आंसू देखकर लम्हे भर को सुन रह गया, जबकि आसिफ ने पीछे खड़ी मलीहा को उन नजरों से देखा जैसे वो दोबारा अब उस दिलरुबा चेहरे को नहीं देख पाएगा। मलीहा का दिल जिंदगी में पहली बार धड़कता रह गया। आपकी असली काश में कोई किसी को नहीं जानती जिसकी उसकी आवाज़ सुनकर इकराती हुई नाम थी, लेकिन उसने कहना चाहा हुरैन ने पलट कर उसको जिन ताजुबी नजरों से देखा। मलीहा ने फैसला किया और अपने दिल के मुकाम पर हाथ रख के तेज से लहती चली गई। मलीहा, जुलजुलाल की हैरान से पुकार पर हुरैन ने पलट कर मलीहा को देखा तो वो भागती उसकी जानिब लग गई। आसिफ को लगा उसके सर पर आसमान आ गिरे हैं। मलीहा आसिफ ने करीब आकर उसके ठंडे पड़ते हाथों को थाम कर रगड़ भीगी आंखों से मलीहा को देखा। उसका चेहरा खतरनाक हद तक सफेद हो गया था। हुरैन जिसका दिल और ज़हन लम्हे भर के लिए बिल्कुल सहम हो चुका था, अपने साथ आकर बैठे जुलजुलाल की आवाज़ पर सुनकर उसको देखने लगा। तुम डॉक्टर हो ना? जुलजुलाल की मध्यम सी मुतफक्कर आवाज़ से हुरैन ने पलट कर उसे देखा और वो नहीं जानती थी क्यों, मगर उसकी आंखों में फिर से नमी रहने लगी। जुलजुलाल एक गहरा सांस लेकर रह गया। तो चेक करो। उसके कांपते हाथों को हल्का सा नरमी से थपथपाकर उसने कहा, फिर तीर की सल्फर निकालना चाहा, मगर हुरैन ने उसके सर पर हाथ रखकर मना कर दिया। सिर्फ चौंका उसे देखा तो जैसे वो समझ गया मेरी बहन को हाथ पाते मैंने हाथ स्पेशलिस्ट हूँ। धीमे से कहकर उसने जुलजुलाल को देखे बगैर सेल फोन से हाथ उठाया और मलीहा की जानिब मुतवज्जह हुई। मलीहा की दरवाज़े आसिफ को देखे बगैर उसने हाथ आगे बढ़ाकर कहा तो आसिफ ने उसको देखते हुए कांपते हाथों से अपने जैकेट की ऐसी गोलियां निकाली जो वो हमेशा इमरजेंसी की सूरत में निमंड कर ही रखता था। हुरैन ने उसके हाथों से झपटकर वो गोलियां निकालकर जल्दी से मलीहा का मुंह खोलकर जुबान से निचोड़ के फिर उसकी नब्ज चेक करने लगी जो मध्यम चाल थी। उसका अपना जहन माफ हो चुका था, लेकिन उसके लिए उसकी बहन बेहिसाब चाहिए थी। चंद लम्हे बाद ही मलीहा खांसती सीधी तो हुरैन नरमी से उसके पीछे हिलाने लगी। डॉक्टर को इस बार जिसने बाजू बांधे बगैर हुरैन के साथ और बेतासुर चेहरे को देख रहा था। दे दी जाएगी खुली छूट, मोहब्बत में उसे इम्तहान फिर अपने ही इरादे का लिया जाएगा। आप चाहती है ना मैं सर्जरी करवा लूँ? सच करते हाथों से उसने मध्यम आवाज में कहा तो लम्हे बाद के लिए हुरैन उसके चेहरे को हैरत से देखेगी। जो ऑपरेशन का नाम सुनते ही हफ्ते से तो उखड़ जाती थी, आज वो खुद से कहती मुकाम में ताजुब था। हुरैन ने उसके हाथ से हिलाते हुए खड़ा होने में मदद देते साथ में साइड लाया। डॉक्टर जुलजुलाल और आसिफ खामोश सामने बने उन दोनों बहनों की बातें सुनते। तो मैं सर्जरी करवाऊंगी। मलीहा के अल्फाज में जैसे हुरैन के निंदा पड़ते वजूद में जान डालकर दिल में खून की गर्दिश तेजी से तेज कर दी। जुलजुलाल जब वो गौश को देखने मगन था उसकी बेइज्जती ढालती दिखती आंखों को साकिन होते जैसे देखता रह गया। तो तुम सच में उसको समझ नहीं आया कि अपनी होशी और हैरानगी पर कैसे काबू पाई। जुलजुलाल ने उलझ कर आसिफ को देखा जो बिल्कुल हुरैन की तरह ही बेइज्जती में सुस्ते था। हाँ, लेकिन एक से मलीहा ने लम्हे बाद तवक्कुफ के बाद कहा तो हुरैन जैसे उसके करीब हुई उसके दोनों कंधों पर बेचैनी मगर नरमी से हाथ आकर जैसे उसे हौसला देना था। तुम जो हो तुम कहकर तो देखो। उसकी आंखों की बढ़ती चमक पर लम्हे बाद के लिए जुलजुलाल हैरत से सितारा आंखों को देखता रह गया। शायद वो जानता था कि मलीहा क्या करेगी उसे और उन्हें सितारा आंखों की चमक मांद करते नहीं देख सका था। ये तस्लीम करते ही वो तेज से बैठा से डाले क्या सिर्फ उससे होगा उसके बराबर से होकर निकलता चला गया। जाते हुए रहेंगे यूं सारी नजरों से मलीहा को पुरुम्मीद होकर देखी। आप रेडी कर दें। हुरैन के सर पर हकीकतन मलीहा ने ये कर सातों आसमान ला दिया। तेजी से पीछे को होते हुए सदमे से मलीहा को देखने लगी। ऐसा नहीं था कि मलीहा ने कभी उसको रोहान की वजह से शादी करने का नहीं था कहा था, बहुत बार कहा था। इसकी मुहिम थी कि शर्त भी यही थी शादी करवाने सर्जरी करवाने की, मगर इससे पहले उस अंदाज में मिन्नत होती थी, लेकिन इस बार कफियत थी जैसे इसने कोई नजर में रखा हुआ। किसे अपने ख्याल की हस्ती की तस्वीर से उसने बेहद मध्यम आवाज में यूं ही ताकत आंखों से सवाल किया तो मलीहा ने चौंका। पहले उसको फिर आसिफ को देखा जिसने मलीहा को देखी कंधे झुका दी कि जो जी न्याय करो। जुलजुलाल भाई उसकी कहे जाने पर हुरैन ने जब से आंखें नीची, लेकिन अचानक की सोच करती डरते दिल के साथ मजीद आगे बढ़ी। खुदा ना करे मलीहा ने ये बात खुद से कह दी हो, वरना वो उम्र भर के लिए जमीन में गाड़ देगी। तुमने कुछ बात की?
اس نے سائنسدان کرتے دماغ سے وہ مشکل یہ چند لفظ کہنے کے لیے مسکرا دیا ورنہ قوت گویائی بس سلب ہو جانے کی تھی۔ ہاں میں نے پوچھا تھا ان سے، ملیحہ کو لگا شاید وہ یقینی تھا لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اتنی سی بات پر حنین کو لگا جیسے کسی نے دھکا دے کر گہرے پاتال میں گرا دیا۔ بند ہوتے دل کے ساتھ اس نے بیج پینے سے ڈھلتی آنکھوں سے ملیحہ کو دیکھا جو لٹلانے لگا تھا۔ تم نے یہ کیا کیا؟ اس سے پہلے کہ وہ کانپتے لہجے میں اپنی بات مکمل کر پاتی ملیحہ نے تیزی سے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ خدا کا واسطہ آپ میرے لیے مان جائیں، میں والا سرجری کرواؤں گی۔ اس کی ہاتھ سختی سے تھامتے ہوئے ملیحہ نے جیسے پورے مان سے کہا کیونکہ وہ جانتی تھی یہ آخری بار کا منانا، اگر آپ کی بات حوران نہ مانے تو عمر بھر کے لیے نہیں مانے گی۔ دیکھو حوران، ویسے بھی اب تک روحان کو تمہارے گھر نہ پہنچنے کی اطلاع مل چکی ہے۔ سردار ذوالجلال تمہارے لیے بہت بہترین ڈھال اور سہارا ثابت ہوں گے۔ اب آصف نے بھی کچھ سوچ کر اس کے سارے ہار میں اپنا حصہ ڈالا۔ ملیحہ اس کی ممنون نظروں سے جب کہ حوران ششدر ہو کر ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ تم حیرت و صدمے کے مارے اسے کچھ کہا تک نہیں جاتا۔ مانی کو لے کر آؤ میرے پاس، روحان کے پہنچنے سے پہلے۔ اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے اس نے جس قدر شرد انداز میں کہا، اس کا لمحے بھر کے لیے ملیحہ اور آصف اس کے اس بات اور ہر احساس سے آدھی چہرے کو دیکھ کر رہ گئے، لیکن ایک اشارہ تھا مان جانے کا۔ آصف جانتا تھا اس بات کے بعد حوران اس کو پہلے جیسے مان اور بھروسہ نہیں دے گی، مگر پھر بھی کم از کم اب بھی چاہتا تھا حوران کی پریشانیوں میں کچھ کمی ضرور ہے۔ ملیحہ نے خوشی سے آگے بڑھ کر اسے گلے لگانا چاہا مگر حوران نے ہاتھ سے آصف کو جسے روک کر چہرہ پیچھے پھیرا۔ اس کا لمحے بھر کے دنگ ہو کر رہ گئی۔ حوران اس سے ایسی بے اتنائی اور دیر ہوئی لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ حوران کو خوف نے ہر شے سے بیگانہ کر دیا۔ روحان کا مانی کو نقصان پہنچا دینے کا ڈر ہر شے، ہر جذبے، ہر خوف سے بڑا خوف تھا۔ مانی اس کے سامنے تھا، اس کے پاس ملیحہ آپریشن کے لیے مان گئی تھی۔ اس سے بڑھ کر حوران نے کبھی کچھ نہیں چاہتا، یہاں تھا کہ اس دل کو تھک اس داد دلاتے شخص کو بھی نہیں جو اب اچانک قدرت یوں اسے ملا دینے کا سبب بنا رہی تھی۔ یہ بے یقینی دنگ رہ جانا جائز تھا، لیکن ذوالجلال ملیحہ کے کہنے پر راضی ہوا، یہ بات وہ بھائی نہیں بھول سکتی تھی۔ سرد پڑتے دل سے اس نے ملیحہ کی خوشی اور آسودگی سے دمکتے چہرے کو دیکھا۔ سوچ سے نگاہوں کا زاویہ بدلا انسان مگر کانوں میں پڑتی آواز نے اس کو خیالوں کی دنیا سے باہر لے چلی۔ اس سے کچھ پوچھا جا رہا تھا اور جو پوچھا جا رہا تھا اس کا سر پڑتا دل دیکھ کے دھڑک کر دنگ رہ گیا۔ حوران سکندر نے رابطہ نکال ذوالجلال خان ولد عاری خان سے باہر 10 لاکھ سکہ رائل وقت کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ یہ الفاظ وہ سن رہی تھی، اس کو لگتا تھا کہ مرتی مر جائے گی مگر روحان میری جیسے عصیب کے باعث کسی کے ساتھ بحث نہیں سکے گی۔ اس لیے اس نے دل سے ایک ایسی فکریں کھڑی کر رکھی تاکہ کوئی اندر آ کر اس کے دل کو کسی انجان ڈگر پر نہ لے چل پڑے۔ اور ذوالجلال خان وہ اپنے سخت وقت کے کڑے پہروں کے باوجود فرینچ کے اندر سے دل کو ٹھنڈی چھاؤں پہنچانے لگا تھا۔ کیا اس شخص کا میرے مہربان دل کو مر سکتا تھا؟ اتنی آسانی سے اس کیسے مر سکتا تھا؟ ہاں، کیا اس شخص کا مل جانا ہمیشہ سے اتنا آسان تھا؟ کیا اس کا زندگی بھر سے کیا گیا صبر اب اسے ایسے نوازنے کا خدا کا ارادہ تھا؟ کیا وہ اس احساس پر کسی کی سجدہ ریز ہو سکتی تھی؟ نہیں، یہ سب اتنا آسان، اتنا خوبصورت، سب کے نام جیسے نہیں تھا، یہ اس کی نئی آزمائش تھی۔ کیا وہ کبھی سر اٹھا کر اس شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کا مگر موزن دیکھ سکے گی؟ نہیں۔ کیا وہ کبھی کہے گی کہ روحان نے اس شخص کو ویسے نقصان پہنچایا جیسے پہلے کسی کو قتل کیا تھا؟ نہیں۔ کیا وہ سردار ذوالجلال خان کو کبھی بتا سکے گی اس شخص کو بچوں کے حابوں کے جان میں ڈھونڈتی رہی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا وہ کبھی اس کو بتا پائے گی کہ اس کی ٹھنڈی چھاؤں اس کی مہربان رفاقت کی ترستی رہی ہے؟ بالکل نہیں۔ اس نے خود کو بالکل مردان سا قبول ہے کہہ کے سنا درد کی جیسے کہ یہ تھا گہرائیوں میں جا گرتے ہوئے وہیں کہیں منجمد ہو کر پڑا رہ گیا، جبکہ اس کے دل اور دماغ میں ہوتی جان سے بے خبر ملیحہ نے آسودگی سے آصف کو دیکھا اور پہلی بار دل سے روشن ہوتی آنکھوں سے مسکرا دی اور آصف ڈھانگ سا تیزی سے حسیت کے ساتھ اس کے چہرے پر آصف کی نظر پڑتے ادھر آنے والے کو سے انتظار کر اندر سے اترتے دیکھ رہا تھا، جبکہ دشمن کھڑکی سمیت اس پر بھی کھڑے ذوالجلال کے کانوں کو دم سے قبول ہے پر اس نے اپنی آنکھیں گہرا سانس لے کر مول لی۔ وہ اس احساس سے باہر نہیں آنا چاہتا تھا کہ اس عورت کو دیکھ کر زندگی کی جانب مائل ہونے لگا، محبت سے مفہوم اور معنی سے آشنا ہوا تھا۔ دل کو اس کے ایک ایک آنسو کو حقیقت سے محسوس کرتا تھا۔ وہ عورت اب اللہ پاک اس کے نکاح میں دے رہا تھا۔ اس عورت نے خود کو ذوالجلال کے نکاح میں دے دیا تھا۔ کیا یہ کوئی سنہرا خواب تھا؟ کیا وہ صحیح سے سمجھ رہا تھا کہ قدرت اس پر یوں اچانک سے مہربان ہونے لگی تھی؟ کیا اللہ نے ذوالجلال خان کو اب اس کا محرم بنا دیا تھا، اس کا محرم بن جانے کے لیے اس میں سا سخت پتھر دل شخص مار رہا تھا؟ عاری خان اس کو یوں آنکھیں موندے سانس کا سوکھا کھڑے دیکھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اسے ان کا آنکھیں کھول کر ان کی جانب متوجہ ہوا اور وہ دنگ نظروں سے اس کی خوبصورتی آنکھوں کو دیکھنے لگے۔ ان کا اتنا مضبوط توانا جم کر کھڑے رہنے والا بیٹا اتنا بے یقین اتنا آگے نکل چکا تھا محبت سے کہ اب جو نوازا جا رہا تھا اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، اپنے کے غموں تک صبر کر جانے والے کی آنکھیں نام تھیں۔ اس کا کندھا تھپتھپا کر آگے کھڑے ہوتے اس کے سینے سے لگا دیا ذوالجلال سے آ کر سے ان کا نر
مہربان تسلی بھرا اپنے ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس کرتا. ایسا نہیں تھا کہ وہ باپ بیٹا کبھی گلے نہیں ملے تھے، مگر یوں تسلی دینا دلانا وہ دونوں ہی ایک رستے سے طے کر چکے تھے. اللہ تمہیں ہمیشہ یوں ہی خوش رکھے میرے بچے. ان کی سرگوشی پر اس نے آنکھیں من کر گہرا سانس لیا. دل جیسے بھی دیکھ سنی کہ منزل عبور کرتے ہوئے ہچکچاتا. حرین کے عجیب سے تاثرات دیتا. کاش وہ بھی ان سے ایسی محبت میں مبتلا ہو جائے جیسے زلجلال کرتا تھا اسے. یا میں زلجلال کو پسند نہیں کر لی. عمر بھر کے سفر کے لیے اس کسی چیز سے قناعت نہ کرنے والے شخص کے لیے کافی ہوگا، مگر حرین سکندر کو بتائے کون؟ وہ تو ایک بار بتا کر منہ کی کھا چکا تھا نا. اپنے آپ کو سوچے کے گرداب سے بمشکل رہا کرتے اس نے عارف خان کو دیکھا جو آگے بڑھ کر حرین کے سر پر ہاتھ پھیرے تھے. ان سے ہوتی ہوئی نظر اس کی ملیحہ پر پڑ جو ممنون چمکتی آنکھوں سے اس کی عین متوجہ تھی. اس کے چہرے پر بچوں کی خوشی اور محبت دیکھ کر اس کے چہرے کو بھی دل سے مسکراہٹ چھو گئی. ملیحہ سیلفون کی وابستگی کا چہرہ جھکا کر دیکھنے جبکہ سیل پر موجود حرین کا میسج پر اس کی مسکراہٹ تیزی سے مدد سے زلال نے ایک نظر دیکھی اور دوسری نظر اس کی سمجھ اس کی کھڑی حرین کو دیکھا جو فون پر مصروف تھی. یقیناً اس نے ملیحہ کو میسج بھیجا. اس کی خوشی ملیحہ میں جتنا تو زلجلال کو اندازہ ہو چکا تھا. گہرا سانس لے کر چہرہ پھیرتے سائڈنگ کھڑکی کھول کر باہر نکل گیا کیونکہ حرین کو اس سے بے آرامی محسوس نہ ہو. مگر بعض اوقات انسان کا گریز جس نے اپنے کسی بھلے کے لیے کیا تھا آسمان کے سامنے اس کو دل بدگمانی میں لپیٹ میں آتا. پہلے سے محتاط انسان مزید اپنے ہوٹ میں سمٹ جاتا مگر کون سمجھے کون جانے. اس کے نکاح کو 2 دن ہو گئے تھے اور 2 دن سے واقف اور ملیحہ سے یوں باقی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے اس پر کسی قسم کا دباؤ نہ ڈالا گیا ہو. وہ نہ ان پر اپنی ناراضگی کا اظہار نہ غصہ اور جس کے سیاسی پر ملیحہ پریشان سے اس کے بے تاثر صاف سے چہرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے. حالانکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کے اندر کیا شدید جنگ چھڑی ہوئی ہے. ایک طرف ملیحہ کے خود زلجلال کو کہنے سے اس کے سر کو ہمیشہ کی گھر جھکاتے تھے جبکہ دوسری طرف روحانہ میں اصلیت زلجلال کا خود کو زلجلال پر اس پر یوں مسلط ہو جانے کا احساس ہر موڑ جیسے اس وقت کی صورت اطراف محبت سب کو دھندلانا شروع کر دیا. کیونکہ اگر وہ خود کے ساتھ چھٹکی پھیر رہی تھی تو زلجلال بھی اس کو کہیں نظر کی آدھی حد تک دکھائی نہیں دیا تھا. ملیحہ میں ہاسپٹل جاریوں کا دروازہ بند کر چادر رکھتے سے باہر نکلنے سے پہلے بالکل عام سے لہجے میں اس کی ہمیشہ کی طرح پکارتے باہر نکل گئی. جبکہ ملیحہ نے ہوتے ہوئے ایک نظر آصف کو دیکھا جس کے چہرے پر اس کی طرح تفکر چھایا ہوا تھا. کافی میں سائز کر ملیحہ دل سے پیچھے گئی جبکہ حرین اس کے پہنچنے تک گھر کا دروازہ پار کر چکی تھی. بیک کندھے پر جمع اس کی اسٹیپ کو تھام سے سائز کر ہاسپٹل جانے والے راستے پر گامزن تھی. ارد گرد کا ماحول اس کی خواب ناپی کچھ دن سے ہمیشہ وہ جو اپنی کشش کی سے گھر پہنچی تھے تبھی جانے متوجہ کرنے میں ناکام ثابت ہوئی تھی. اچانک اس کے قریب گاڑی کے ٹائر چلانے کی آواز پر اس نے تنگ پڑتے دل کے ساتھ جھٹکے سے اٹھا کر سائڈ پر دیکھا جہاں وہ اپنی عزموں کی منحوسیت کو دکھائی دے کر گاڑی سے اترتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا. مگر آج اس کو روحان کو دیکھ کر نہ جانے کیوں وہ خوف محسوس نہیں ہوا. واللہ عالم کیا وجہ تھی مگر اس کا فشار خون ویسے ہی آج کل بلند تھا. اب جو اس کی رات سے اس کی ماں اسے روئے سب پر آئے شدید غصہ اور جھنجھلاہٹ اب یقیناً مست ہو کر آتے روحان سے اترنے والی تھی. مگر وہ بے خبر تھا. سلام حرین صاحبہ. وہ جانتا تھا اس کو حور کو کیسے آپے سے باہر ہو جاتی. اس لیے اس نے ایک بار کہہ کر نتیجہ دیکھتے ہوئے آئندہ اس کو حور بلانے سے پرہیز کیا اور آج وہ بالکل اس کا دماغ خراب نہیں کر سکتا تھا. خزانے جس طرح نگاہوں کا زاویہ بدل کر ایک ناگوار نظر اس پر ڈالی لمحے بعد روحان دنگ سا اس کے اتنے جرأت مندانہ تہی سے بھرے تاثرات کو دیکھ کر رہ گیا. مگر پھر ساتھ جھٹکا اس کو دیکھا جس سے اپنی نظر تیزی سے روحان سے ہمیشہ کی طرح یوں پھیلی گویا وہ کوئی کریہا شے ہو. وہ مشکل دانت پر دانت جما کر اس نے وہ حجت اور باغی نظر انداز کیے تھے. تم اس رات واقعی اپنے ماموں کے گھر تھی. روحان نے لمحے بھر کے توقع کے بعد کچھ سوچ کر کھولتی نظر سے اس کو بغور دیکھتے تھا. اس کی شک کے عین مطابق حرین کا شاداب گلابی چہرہ لمحے بھر میں سفید پڑ گیا. خود پر روحان کی تفتیشی نظریں محسوس کر کے حرین نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینج کر اس کے سر دھکا کر دیکھا. میں اپنے ماموں کے گھر جاؤں یا نہ جاؤں یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے. روحان نے اس سے یکدم صاف بنا ہچکچائے بے خوف جواب پر روحان نے حقیقتاً چونک کر اس کو دیکھا. دل میں انجانی سی رکاوٹ نے سر اٹھایا. تمہارا ہر مسئلہ میرا مسئلہ ہے جانن. وہ 2 قدم اس کی جانب بڑھا کر تیزی سے بڑھتے ہوئے اس کے ظاہر تاثرات اچانک ہی بدلے. حرین نے خوف سے کانپتے دل کے ساتھ اسی تیزی سے قدم پیچھے تک اس کی نظر تیزی سے سنتی. تم مجھ سے نفرت کرنا خوفزدہ ہونا ترک نہیں کر سکی. یکدم ذہن نہ جانے کیوں کر دیکھ کر اس کی فرار کی رات کاشی نگاہوں میں دیکھنے کی جان بحق تازگی کے ساتھ حرین نے چونک کر شعلے اگلتی نظروں سے دیکھا جبکہ روحان اس کی آنکھوں میں مزید یہ ہوتی نفرت دیکھ کر کتنے ہی لمحے طاقت کھڑا رہا. چونکا اس کی مسحورانہ آواز سے. تم میری جان چھوڑ سکتے ہو میرا پیچھا کرنا ترک کر سکتے نہیں نا.
ایک ایک لفظ سے بھاگتے ہوئے اس کے سر تھے جس کے چہرے کے تاثرات حرام کے سوالوں کے ساتھ بدل رہے تھے۔ اس لیے جب تک تم میرے اور میرے اپنے کی نظروں سے کہیں بہت دور نہیں چل رہے تو تب تک میری نفرت میں کمی نہیں آئے گی۔ کچھ میں ابھی لوگوں کے الفاظ سخت ہوتے ہیں، ان کے پاس دل چھوڑنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بات سالوں پہلے مہر عارض خان نے کہا تھا، کبھی کبھی اس کو یاد نہیں آتا یا وہ یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس بات کو آج حرام کی باتیں سن کے اس کو بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ مجھے تک خود کو اس بے نام کی کیفیت سے یاد کرواتے بے احترام مسکرا دی تھا کہ یہ مسکراہٹ حسن ذرا بھی سوگوار تھی، مگر وہاں حرام کے پاس اس کے لیے وہ دیکھ سکتی تھی آنکھ نہیں تھی، بالکل جیسے ریحان کے پاس مہر کے لیے نہیں تھی۔ محبت کے کھیل کے اس چکر میں ایک فریق ہمیشہ دوسرے فریق کے احساس کے جذبات سے رہتا اور غافل ہی رہتا ہے، یا شاید جاننے میں ذرا برابر دلچسپی نہیں ہوتی۔ تم حرام سے کہنا جتنا مرضی اڑ لو، آنا تو تمہیں میری ہی زندگی میں ہے۔ لمحوں میں اس نے سوگواری پر قابو پاتے ہوئے دانت کھچکھچاتے ہوئے جیسے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ پیچھے سے آتی دل سوچ کے اتر رہنے والی وہی شہر زدہ پکار پر اس کو خوف سے ٹھہرتا دل یکدم تھٹر کر ٹھہر گیا، جبکہ روحان ننگ نظروں سے قدم قدم ایک چاند سے چل کر آتے سیاہ شلوار میں مربوط شخص کو دیکھ رہا، جس نے آج تک کسی اور سے یوں بے تکلفی بھرے میٹھے لہجے میں پکارنا کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔ تو پھر اس کو اپنی تیز ہوتی سماعتوں پر شبہ ہوتا، مگر نظریں اس منظر کو جھٹلانے سے انکار، جس میں وہ شخص نثار ہوتی محترم نظروں سے اسے روک کر دیکھ رہا تھا، تو ایک دم خوفزدہ نہیں لگ رہی تھی۔ طاقت سے ہلا دیے تھے چہرے کے ساتھ چہرہ پھیر کر اس کی اپنی جانب باتیں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ روحان نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگوٹھیاں اور کفی سے آپس میں لینے کی کہ دل جس مال کی سمت سے رکھا تھا اس پر اس کا افسارے ہونے کی جنون بلند ہو رہا تھا۔ اور جب وہ شخص تھا جس کا نام سردار زلجلال ہاں تک کتنی اپنائیت سے ہوٹتے نہ اور رحم سے عجیب سے تاثرات تھے۔ زلجلال نے قریب آ کر اس کو دیکھا جو نکاح کے بعد اس کو نظر نہیں آتی، یا یوں جیسے وہ خود اس کی نظروں سے چھٹ کے پھر رہی۔ بغور وہ اس کے کچھ گلابی کچھ زرد کرتے چہرے کو دیکھنے کا اس کے قریب آ چچا تیل سے سیان ہو کر خوفزدہ نظروں سے دیکھے جیسے کوئی ہاتھ چلے جانے کا اشارہ کاری۔ اتنے بہت سے دنوں سے دیکھ رہی تھی، اب اس کی نگاہوں میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ اس کے گلابی کے چہرے کو بیش گنی سے دیکھے اس نے پیچھے سے آتے آصف کو انہیں نظروں سے کہا جو تیزی سے سوائے بھاگتا ہوا پہنچا تھا۔ آصف اگر اس کی آنکھوں کی خوف ظاہر کو نہیں سمجھے گا تو بھلا اور کون سمجھے گا؟ نامحسوس انداز میں سر ہلا کر اس کو دھاڑے دیتا ہوا وہ آگے بڑھا۔ پورو میں تمہیں یہاں دیکھا تو سر کو پلٹ مارا۔ آگے بڑھ کر وہ زلجلال سے چند قدم آگے ہو کر رکا، چچا زلجلال کی اندر کی کھولتی نظر پر صاف محسوس کر سکتا تھا، لیکن اسی انداز میں اس نے آگے بڑھ کر حرام کو آستین سے پکڑ کر کہ اسے روحان سے دوسرے کسی وہ جانتا تھا اگر زلجلال کے سامنے حرام کو ہاتھ لگا تو نتائج کیسے ہو سکتے ہیں۔ روحان کی شعلہ بار نظریں زلجلال سے ہٹ کر آواز کے ساتھ تھم جا کہ زلجلال دیکھ سکتا تھا، چلو تم جاب کر آئے حوصلہ بنا روحان میں اسے نظر دیکھے اس کو کچھ بھی کر وہ یوں ہی حرام کو آستین سے کھینچتا ہوا تیز سے کچھ دور کھڑی سلور رینج روور تک لایا تو پلک کا دل جا کر دکھا اپنے ساتھ کے اشارے سے اس کو حرام کے اندر بٹھانے کا اس دروازہ کھول کر دنگ خوفزدہ ساکت سے حرام کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اندر بٹھایا۔ اس سے پہلے کہ ہلاک ہو کر باہر نکلتی آصف نے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ سے تمام لاک لگا دیے۔ وہاں سے نظریں مطمئن ہو کر پھرنے کے بعد زلجلال نے ہاتھ سے کھڑے روحان کو سرد خون منجمد کر دینے والی نظروں سے دیکھا تو لمحے بھر کے لیے وہ بھی ڈگمگا گیا، اور پھر وہ یوں ہی اچانک جیسے ساتھ لیے روحان اور اپنے بیچ کا فاصلہ مٹاتے ہوئے آگے بڑھ کر صدرے جھک کر اس کی کان کی سمت سے گوشت کے لیے سر جھکائے تو روحان نے چپتا کر چند قدم پیچھے ہو جانا چاہا، مگر زلجلال کی آنے گرفت کندھے پر محسوس کرتے ہوئے ٹھٹک کر چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں شعلے اگلنے کو تیار تھی، وہ حرام کی موجودگی میں دھر آتی اس کی گرد محسوس ہوتی نرمی آپ مفقود محسوس کر کے اس کی گردن میں گھلٹی سی ڈوب کر اڑی، مگر زلجلال کی سرد سپاٹ اور دل دہلا دینے والی سرپوشی اس کو ساتواں آسمان لا گیا۔ وہ حیرت سے پھیلتی آنکھوں بیش گنی سے پھٹتے دل کے ساتھ اس شخص کا چہرہ دیکھنے کا جس کے چہرے پر مذاق یا جھوٹ کا دور دور تک شائبہ نہیں تھا، اور مذاق تو بنتا بھی نہیں تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے عزلوں کے دشمن تھے۔ اس شخص کے لہجے کی پختگی، سچائی اور سختی نے اس ظالم دل تک کو پاتال کی گہری کھائیوں میں دھکیل دیا تھا۔ یہ ابتدا تھی کہ میں نے اسے پکارا تھا، وہ آ گیا تھا یارو، اس نے انتہا کی۔ اس کی خوفزدہ سرگوشی پر آصف نے چہرہ پھیر کر اس کو دیکھا جو سیج کرتے چہرے کے ساتھ باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے خوف سے سر کرتے چہرے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بھی حواس کھو کر گری کہ اب بھی شاید اس لیے زلجلال نے آصف کو اسے گاڑی میں بٹھانے کا کہا۔ آصف سمجھ سکتا تھا کہ اس کی کس قدر خوف اور اذیت سے گزر رہی ہوگی، اس لیے بس گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ حرام کانپتے دل کے ساتھ سنبھالنے کے لیے تڑپاتے ہاتھوں کو مشکل چہرے تک لا کر انہیں اپنا چہرہ چڑھایا، اپنی ہتھیلیوں کو آنسوں سے نم محسوس کرنے کے باوجود دعاؤں کا ورد کرتے
کرنے کی اپنی کی کوشش کرتی، کاش وہ منظر بدل دینے پر قادر ہوتی، کاش کچھ اس کے احترام ہوتا، تو کم از کم جو جلال ہنس کا سامنا جو روحان بھی جیسی شخص کو کبھی مر کر بھی نہ ہونے دیتی۔ بند ہوتی آنکھوں کے سامنے پھر سکتی ہونے دیتی، بے جان سا لاش لہرائی تھی ذہن جیسے لٹے کی مان کو ملے گا، اور تبھی کہیں دور سے اس کو کسی جگہ کا دروازہ کھولے جانے کی آواز آئی۔ بمشکل چہرے سے ہاتھ اٹھا کر سر اٹھاتے اس نے یوں ہی آنسوؤں سے دھندلاتی آنکھوں اس چہرے کو دیکھا جو آنکھوں میں دل بن کر نہ جانے کہاں سے دھڑکتا ہے، اس کے ساتھ چلنے کی چاہ نہ جانے کافی دیر میں چھپی بیٹھی، اس کے اندر جو جان ہی جاتا تھا کہ وہ ریحان نے اسے کیا بام گرا آیا ہے۔ اس سب سے بے نیاز دروازہ کھول کر اس کو جو منظر دیکھنے کو ملا اس نے اس کی روح تک چلنی کر دی۔ ان آنکھوں کو اتنا خوف تھا، اتنا دکھ اور تکلیف سے ٹوٹ کر روتا تھا، اس نے برف باری میں محسوس نہیں کرتا۔ یوں ہی دروازہ کھول کر دکھا اس کے خوف اور بے یقینی سے ریت کرتے چہرے، کانپتے ہاتھوں سے اسے بجلی آنکھوں دیکھے گیا۔ نہ جانے کیا وہ ان آنکھوں کو ہنستا کھلتا اور نکھرتا دیکھے گا، کب وہ آنکھیں اس کو مسکرا کر دیکھیں گی، اور نہ جانے کب اس کو دیکھ کر اس کے گالوں پر آنسوں کے پھسلنے کی جو حیاتی لالچ سے لیٹی گئی۔ یوں ہی تمام عمر اس ایک زاویے میں جم کر اس کے سامنے نیاز مندی سے جھکا رہتا۔ اگر آصف سچ کہتا اس کے چہرے اتقاء کو اس ناطق سے نہ توڑ دیتا، کیونکہ اس نے آصف کو دیکھا تو اس کے چہرے کی اذیت و دکھ اور دلریزتہ کا اثرات پر لمحے بھر کے دائیں تھا۔ اس کو دیکھا گیا اور پھر تیزی سے نگاہیں چرا کر آگے ہو کر گاڑی سٹارٹ کی۔ تھکے اعصاب کے ساتھ سر جھٹک کر گاڑی میں بیٹھ کر دوبارہ اپنا چہرہ کہے کچھ تو نہیں دیکھا کہ وہ نہیں چاہتا کہ یہ چیزیں بے آرام، تکلیف دہ اور خوفزدہ ہو۔ ایک بازو سیٹ کی پشت پر کھلا کر بیٹھنے کے بعد وہ بمشکل وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے روحان کو یوں حیران کا راستہ روکنے کی وجہ کا سیدھا ڈھونڈنے کی تگودو میں تھا، اور ریحان کو خوفزدہ پسپا اور تنہا سے اتنی دور سے محسوس کرکے اس پر قائل تھا۔ پھر سے وہ منظر ذہن کے پردے پر دہراتے ہی اس کی دائیں کان پٹی سے قبضے اوپر ماتھے پر وہی مخصوص شخص بولنے لگی جو اس کے شدید غصے، تیش اور اضطراب کی غمازی کرتی تھی۔ گاڑی کا سفر یوں ہی خاموشی سے رواں تھا دل کی جانب جہاں وہ بیٹھی تھی۔ بس ایک جھلک دیکھنے کی خواہش کو بمشکل باہر بھاگتے دوڑتے میں آگے گیا، دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اپنے دل کی اس قدر بے یقینی یوں ہمہ کر خدائیں کی جانب دیکھنے کی ضد پر وہ خود اپنے آپ کو اپنے کمزور ہوتے اعصاب پر شکست تھا۔ آصف مجھے یہاں اتار دو، کچھ دیر بعد اس کی مردم سی آواز پر کچھ گزارنے کا دکھ ہوگا، اس کو دیکھا جو باہر دیکھنے مگن تھی، مگر سیٹ پر دھرا اس کا ہاتھ ابھی بھی کپ کپا رہا تھا۔ آصف نے دوسیار کو کچھ نیا بولتا پا کر مجبوراً گاڑی روک دی، کیونکہ حریم کے آصف کو پکار لینے کا مطلب تھا وہ اس کو اس بات کی خوفزدہ کرتے پھر سے نکل آئی ہے۔ حریم جو گاڑی کا دروازہ کھولنے کو اپنا وہی کام تھا، کھانے کی سطح کا ساکن ہو گیا تو پھر سے وہیں تھام گئی۔ اس کا سر کانپتے ہاتھ پر گزران نے اپنا مضبوط تحفظ تحرر کو انسدادتا ہاتھ نرمی سے رکھ دیا۔ لمحے بعد کو دنگ نظروں سے حال کو دیکھ کر اس سے بمشکل اپنی لرزتی پلکیں اٹھا کر چہرہ پیشکش کو دیکھا، دل طمانینت کے احساس سے سکڑ کر پھیلا کہ وہ اس کی جانب متوجہ نہیں ہے۔ اس نے ہچکچا کر ہاتھ نکالنا چاہا، مگر دوسری جانب گرفت مضبوط تھی، گویا وہ غافل ہو کر جس ایک انداز کو دیکھ رہا تھا۔ آصف گاڑی ہاسٹل کی پارکنگ میں روکنا، اس کی سنجیدہ مگر نرم آواز میں آصف کو کہا، جس نے چونک کر بیٹھ کے میرے سے اس کو دیکھا چپوں سے سر اڑائی تو اسی گاڑی سٹارٹ کے آگے بڑھائی، کہیں وہ اتر ہی نہ جائے۔ گاڑی کے آگے بڑھتے اس نے اپنا ہاتھ اسی آہستگی سے اٹھا لیا۔ حریم نے فوراً نظروں سے اس کو دیکھا جو اب بھی اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ لمحے بعد کے دل میں شوق واجب کھانے لگی کہ اس کی جانب متوجہ کیوں نہیں ہو رہا۔ پھر اپنی ہی سوچ پر لاہور ہلاکوتا پا کے باہر دوڑتے منظر بوجھل ہوتے جیسے سوچنے لگی۔ گاڑی میں ایک بار پھر سے وہی دبیز خاموشی چھاتی گئی۔ حوصلہ دے کر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، رونے والوں سے حقیقت نہیں پوچھی جاتی۔